دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پرستی کا یہ حال تھا کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جب تمام عرب میں بت پرستی کا رواج تھا تب بھی یہ توحید پرست تھے۔ ایسی سلیم طبیعت اور پاکیزہ فطرت لے کر پیدا ہوئے تھے کہ اپنے اجتہاد ہی سے لا الہ الا اللہ پکارا کرتے تھے۔ بقول اقبال کہ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بھی خطرناک حالات میں اعلان حق سے نہیں کتراتے تھے۔ ان کی حق پسند طبیعت کا یہ حال تھا کہ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کو تحقیق حال کے لیے مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپس جا کر بتایا کہ خدا کی قسم وہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ یہ فوراً مکے کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ مکہ پہنچ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم کے مکان پر خفیہ اسلام کی تحریک چلا رہے تھے۔ چند گنے چنے لوگ اس وقت تک ایمان لائے تھے۔ کفار قریش کی ایذاء رسانیوں اور ظلم اور زیادتی کے ڈر سے کسی کی ہمت اعلان حق کی نہ ہوتی تھی۔ کفار اگر کسی کو اسلام کی طرف راغب ہوتے دیکھتے تھے تو اس کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ حق کام کو بھی چوری سے کریں۔ ان کو جب یہ ہدایت کی گئی کہ ابھی قریش کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا ورنہ وہ سب تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ابو ذر سے یہ نہ ہوگا کہ وہ اسلام جیسی حق چیز کو پوشیدہ رکھے۔ یہ کہہ کر مسجد حرام میں آئے۔ یہاں بہت سے قریش اکٹھا تھے۔ انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل قریش، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ قریش غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گئے۔ لوگوں نے للکارا کہ ذرا اس بے دین کو پکڑو۔ اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، لاتوں گھونسوں سے اس قدر مارا کہ بے دم ہو گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ایک پردیسی کو اس طرح پٹتے دیکھ کر ترس آیا، وہ ان کے اوپر گر پڑے اور قریش کو سمجھایا کہ کیا حماقت کرتے ہو، یہ جو بنو غفار کا آدمی ہے وہ قبیلہ شام کے راستے میں پڑتا ہے، اگر یہ مر گیا تو تمہارے لیے شام سے تجارت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر قریش نے انہیں چھوڑا۔ اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ کسی طرح اترنے والا نہ تھا۔ اس صادق اور بے باک مجاہد سے یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ اس طرح لوٹ جاتا۔ دوسرے دن مسجد میں جا کر پھر اعلان حق کیا اور پھر قریش کی مار کھائی۔ لوگ مارتے جاتے تھے اور یہ اعلان حق کرتے جاتے تھے۔ آخر پھر حضرت عباس بن عبد المطلب نے اس طرح مشرکین کے ہاتھ سے بچا لیا۔ آپ نے واپس وطن پہنچ کر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام شروع کیا۔ ان کی حق گوئی کا یہ حال تھا کہ دین کے معاملے میں کسی کی مطلق پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی حق گوئی کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ صادق کوئی نہیں۔ مسلم جلد 2۔ السلام علیکم۔